ذواتا افنان، بہت سی ڈالوں والیاں، یعنی ان دونوں باغات میں بہت سے درخت ہیں، بہت سی شاخیں ہیں، ہر ڈالی میں، ہر شاخ میں قسم قسم کے میوے پھل ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ فیہما عینان تجریان، ان میں دو چشمے بہتے ہیں، ایک آب شیریں کا، میٹھے پانی کا، اور ایک پاک شراب کا چشمہ بہتا ہے۔ بعض نے کہا ایک تسنیم کا چشمہ ہے اور ایک سلسبیل کا چشمہ ہے، ایک چشمہ تسنیم ہے اور ایک چشمہ سلسبیل ہے۔ اللہ یہ چشمے دیکھنا اور اس سے پانی پینا ہم سب کو نصیب فرمائے، نفس و شیطان کے وار سے بچائے، اللہ ہمیں گناہوں سے دوری عطا فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر قنادیس کا، یعنی سنگین ریشم کا۔ جب استر کا یہ حال ہے تو ابرا کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ استر کہتے ہیں اس کپڑے کو کہ جو نیچے ہوتا ہے، اور ابرا کہتے ہیں اس کپڑے کو جو اوپر ہوتا ہے۔ تو ان بچھونوں پر جو کپڑا لگا ہے، اندر کا کپڑا وہ موٹے ریشم کا ہے اور انتہائی قیمتی و خوبصورت ریشم ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے، جب اندر کے کپڑے کی یہ شان ہے تو اوپر کا جو کپڑا ہے جسے اردو میں ابرا کہتے ہیں وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ درخت اتنا قریب ہوگا کہ اللہ تعالی کے پیارے کھڑے بیٹھے اس کا میوہ، اس کا پھل چن لیں گے، توڑ لیں گے۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار انڈیا میں ہے، امبالہ شریف میں۔ اللہ تعالی ہمیں حاضری نصیب فرمائے۔ آپ ایک دن اپنی مسجد میں درس دے رہے تھے اور آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا۔ مسجد کے صحن میں درس دے رہے تھے، وہاں شہتوت کا درخت بھی لگا تھا۔ آپ نے فرمایا جنت کے درخت بہت وسیع ہوں گے، اتنے چوڑے ہوں گے کہ اگر 100 سال تک کوئی گھوڑا دوڑتا رہے تو سائے سے باہر نہ نکل سکے، اور اتنے لمبے کہ اگر کوئی چڑھے تو چڑھنے میں 500 سال لگیں، اترے تو اترنے میں 500 سال لگیں۔ تو ایک دیہاتی نے حیران ہو کر کہا، حضرت دنیا میں ہم اگر کوئی سیب توڑنا چاہتے ہیں تو درخت کے اوپر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر توڑ کر نیچے آ جاتے ہیں، اب جنت میں پھل کھانا ہوگا تو 500 سال اوپر چڑھنے میں لگیں گے، 500 سال نیچے اترنے میں، تو یہ تو مشکل امر ہے، یہ تو کام بڑا مشکل ہوگا۔ تو حضرت مسکرانے لگے، فرمایا بات یہ نہیں ہے، میں تو تجھے درخت کی اونچائی بتا رہا ہوں۔ جنتی کو جب درخت کا پھل توڑنا ہوگا تو درخت کو اشارہ کرے گا
اور جیسے ہی اشارہ کرے گا وہ درخت چلتا ہوا آئے گا، اس کے سامنے جھک جائے گا، وہ جس طرح چاہے گا کھڑے بیٹھے توڑنا چاہے گا توڑ لے گا۔ تو آپ نے یہ سمجھانے کے لیے شہتوت کے درخت کو اشارہ کر کے سمجھایا، جیسے یہ شہتوت کا درخت ہے، جنتی اس طرح اشارہ کرے گا۔ تو آپ نے یوں اشارہ کیا تو شہتوت کا درخت چلنے لگا۔ تو آپ نے اس درخت سے فرمایا تو اپنی جگہ کھڑا رہے، میں تجھے چلنے کا حکم نہیں دے رہا، یہ تو میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اشارہ کر رہا تھا۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔